پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ اپنے حبیب مدینے کے تاجدار احمد مختار کل عالم کے سردار نبیوں کے شہنشاہ رسولوں کے بادشاہ وجہ تخلیق کائنات صدر مملکت کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو، تھوڑا ساؤنڈ بڑھانا ذرا، قل میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ہو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ توجہ، اسی قرآن میں پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا، قل میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، یہ لوگ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو دن رات اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، ان سے کہیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ واقعاً اپنے دعووں میں سچے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ یہ ثبوت پیش کریں۔ تو ثبوت کیا ہے؟ میرے حبیب ان سے کہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو۔ ہائے ہائے، توجہ، یہ آپ کی پیروی کریں، یہ آپ کی اتباع کریں۔ پھر اللہ اسی قرآن میں کہہ رہا، قل میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں اس دین اسلام کی شریعت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ان سے کہیے کہ اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دولت نہ دیں، ہمیں جواہرات نہ دیں، ہمیں زیورات نہ دیں، ہمیں پیسے نہ دیں، ہمیں جائیداد نہ دیں، الا المودۃ فی القربى، اگر دینا ہے تو کہو کہ ہمیں علی کی محبت دے دیں، فاطمہ کی وفاداری دے دے، حسن و حسین کی محبت دے دے۔ میرے حبیب یہ کیا ہمیں دولت دکھائیں گے؟ ان سے کہیے کہ ہمیں دولت نہ دکھائیں، ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمیں دولت دکھائیں؟ یہ تو فقیر تھے، خدیجہ کے مال نے انہیں غنی بنا دیا۔ ان کی تو زندگی فقر میں کٹ رہی تھی، یہ تو خدیجہ کا مال ہے جو پا کر یہ غنی بن گئے۔ افسوس اس بات کا ہے مسلمانوں کہ مسلمان اپنی ہر اماں کا ذکر کرتا ہے، مگر جو سب سے پہلی اماں ہے ام المومنین جناب خدیجہ، ان کا ذکر نہیں کرتا۔ دشمنی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی ماں ہیں اور خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے ایسے تو جناب سیدہ اپنی ماں سے بھی افضل ہیں، جناب زہرا کا وہ مقام ہے کائنات میں کہ وہ اپنی ماں سے بھی افضل ہیں، مگر ایک فرق میں بتاؤں گا کہ فاطمہ میں اور خدیجہ میں فرق کیا ہے۔ اب صاحبان زبان ضرور محسوس کریں گے،
فاطمہ میں اور خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ فاطمہ سیدوں کی ماں ہے، خدیجہ سیدہ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سیدوں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو سیدہ کی ماں ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ توجہ دیکھیے، آپ مولوی حضرات اپنی ہر اماں کا ذکر کریں گے مگر جناب خدیجہ کا ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہیں، اس لیے کہ وہ علی کی ساس ہے۔ توجہ، ورنہ تو کوئی ام المومنین بھی جناب خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ بغض ہے جناب فاطمہ کا اور سیدہ کی ماں کا کہ اکثر مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے جناب خدیجہ کی توہین کرنے کے واسطے کمزور روایتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کیا کہ جب جناب خدیجہ کی رسول خدا سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو نعوذ باللہ جناب خدیجہ طلاق شدہ تھی، ان کی شادی پہلے سے ہو چکی تھی، حالانکہ مسلمانوں کے پاس مضبوط روایتیں موجود ہیں کہ جب جناب خدیجہ کی رسول اکرم سے شادی ہوئی تو جناب خدیجہ کنواری تھی۔ مگر میں کہتا ہوں مولویوں، یہ بحث کرنا بند کرو کہ جب خدیجہ کی رسول سے شادی ہوئی تو خدیجہ طلاق شدہ تھی یا کنواری تھی۔ ارے خدیجہ کی عظمت تو یہ ہے کہ خدیجہ تمام ام المومنین میں، نبیوں کی تمام بیویوں میں وہ ایک لوتی بیوی ہے خدیجہ جسے محمد کنوارے ملے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ جو پہنچ گئے اس جملے پر ان کو میرا سلام ہو۔ خدیجہ کی شان یہ ہے کہ خدیجہ کو محمد کنوارے ملے ہیں۔ اور دیکھیں، ایک میں بڑی نفسیاتی بات کہوں گا جو شاید آپ تک پہنچ جائے۔ مرد کو جب گھر میں کسی عورت سے سکون حاصل ہوتا ہے، سکون ذہنی بھی ہوتا ہے، مینٹلی پیس، انسان ہر مرد جب باہر سے تھکا ہوا آتا ہے تو وہ گھر میں ذہنی سکون چاہتا ہے۔ گھر نام ہی سکون کا ہے، اور جہاں سکون نہ ہو پھر وہ گھر بھی نہیں رہتا۔ اس لیے حکم ہے کہ مرد جب تھک کر کام سے گھر واپس آئے تو بیوی کو چاہیے کہ مسکرا کر اس کا استقبال کرے۔ مولا کائنات فرماتے تھے جب گھر آتے تھے شہزادی مسکرا کر دیکھتی تھی تو مولا فرماتے تھے کہ میرے دن بھر کی ساری تھکن اتر گئی سیدہ کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ تو ایک نفسیاتی بات یہ ہے کہ گھر میں اگر عورت اچھی ہو اور مرد کو گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کسی دوسرے عورت کی یا دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں کیا کروں، تاریخ کے اوراق جا کر اٹھاؤ، خدیجہ جب تک حیات سے رہی نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا ہے، اور بعض روایتوں میں 25، بعض روایتوں میں 27 سالوں تک نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک خدیجہ حیات سے رہی۔ نبی کے سارے جتنے نکاح ہیں وہ 53 سال سے لے کر 63 سال کی عمر میں ہیں۔ جب تک خدیجہ حیات سے رہی نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کون ہے جو جناب خدیجہ کا مقابلہ کر سکے؟ وہ ملکۃ العرب بی بی، وہ عربوں کی ملکہ جن کی تجارت کا قافلہ 80,000 سے لے کر 90,000 تک کی روایت ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کا قافلہ 80,000 اونٹوں پر مکے سے یمن جاتا تھا، یمن سے واپس مکہ آتا تھا۔ نہیں، بہت آسانی سے آپ نے اس کو سن لیا۔ 80,000 اونٹوں پر تجارت کا قافلہ، مال تجارت، اور ہر 2 اونٹ پر ایک مرد عرب نگہبان ہوتا تھا۔ نہیں پہنچے آپ؟ 80,000 اونٹوں پر مال تجارت اور ہر 2 اونٹ پر ایک مرد عرب نگہبان ہوتا تھا۔ نہیں پہنچے جوانوں تم اب تک؟ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے جناب خدیجہ کا؟
جب کوئی لڑکی کوئی عورت پیدا ہوتی تھی تو باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، اس لیے کہ بیٹیاں سماج میں منحوس سمجھی جاتی تھی۔ ایک قبیلے والا جب دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا تو دوسرے قبیلے کی عورتوں کو خود کے لیے حلال تصور کر لیتا تھا، یعنی عورت صرف ہوس کا ذریعہ بن کر رہ گئی تھی، تجارت کا ذریعہ بن کر رہ گئی تھی، سماج میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب بھی نہیں سمجھے کہ خدیجہ کی شان کیا ہے؟ ارے جس سماج میں عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس سماج میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایسے سماج میں 40,000 مرد عرب جس کی غلامی کرتے ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر ایسے معاشرے میں 40,000 مرد جس کی نوکری کرتے ہوں، نہیں یہ بھی جملہ صحیح نہیں ہے، جملہ بدل کر کہہ دوں، 40,000 مرد جس کے جانوروں کی نوکری کرتے ہوں، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ عرب کے سارے بڑے بڑے تاجر سردار جناب خدیجہ کے مقروض تھے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے بینکنگ نظام ہے، بینکنگ سسٹم ہے، ہر بزنس مین ہر تاجر کبھی نہ کبھی اپنے بزنس کے لیے بینک سے لون لیتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی بینکنگ نظام نہیں تھا، عرب کا کوئی اکلوتا بینک تھا یا اکلوتی بینک تھی جہاں سے عرب قرض لیتے تھے، اس بینک کا نام تھا خدیجہ۔ ہائے ہائے توجہ، عرب کے بڑے بڑے سردار آ کر جن سے قرض لیتے تھے، عرب کے سارے تاجر، سارے سردار، سارے عمرا، سارے شرفا، سارے رؤسا جناب خدیجہ کے مقروض تھے۔ اور خدیجہ کا اسلام پر احسان دیکھنا، ایک طرف رسول اللہ کو کھڑا کرتی تھی، ایک طرف عرب کے سارے سرداروں کو مقروضوں کو کھڑا کرتی تھی، درمیان میں سونے کے سکوں کا پہاڑ لگاتی تھی اور عرب کے سرداروں سے کہتی تھی جاؤ میں نے تمہارے قرضوں کو معاف کیا اور ساتھ ساتھ میرے محمد کا صدقہ لیتے جاؤ، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے محمد کا صدقہ لیتے جاؤ، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ صبح سے رات تک انبار لگا دیتی تھی مال کا، اور جب رات کو سارا مال، سارا سونا جب ختم ہو جاتا تھا تو رسول اللہ کہتے تھے خدیجہ کچھ تو بچا لیتی، آپ نے سب کچھ میرے واسطے میرے دین کے لیے آپ نے خرچ کر دیا۔ سننا جناب خدیجہ کا جواب، شہزادی جناب خدیجہ سے جب رسول اللہ کہتے تھے کہ آپ نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اسلام کے راہ میں دے دیا، تو جناب خدیجہ فرماتی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے جو صبح اٹھ کر پہلی دفعہ آپ کے چہرے کی زیارت کی، میں تو اس کا منہ دکھائی ادا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کا صدقہ ادا کر رہی تھی۔ اللہ کہہ رہا قل، میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو کیا ہوا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ میں کہوں گا پروردگار تو خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تو ایک ہے؟ اپنے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ مالک تو ڈائریکٹ آ کر خود کہہ دے کہ تو ایک ہے، اپنے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟
اللہ نے کہا ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر یہ میرا ڈائریکٹ تماچا ہے. میں ملاؤں کو ان کی اوقات بتا رہا ہوں کہ مولوی تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے. ہائے ہائے قل حبیب آپ کہیے. یہ جو ڈائریکٹ والے لوگ ہیں نا، آپ کے ہو سکتا ہے اس بستی میں بھی ہوں، مجھے نہیں معلوم. ہم جب رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ ڈائریکٹ والوں کو بڑا کرنٹ لگتا ہے. کہتے نہیں، حضور کے وسیلے سے دعا نہ مانگیے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا نہ مانگیے. کیسے مانگے؟ کہا ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگیے. سننا میرے بچوں جوانوں کے لیے جواب دے رہا ہوں. یہ بتاؤ مجھے کہ دعا ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے نا، ہندوستان کا ایک اکلوتا نالائق ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ، تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے. نالائقوں کا نام مت پوچھئے گا، ممبر سے نہیں لیا جاتا. اس نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام ہے. کس سے دعا مانگے؟ کہا اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو. میں نے کہا دعا ہے کیا؟ سننا جوانوں، دعا ہے مناجات، فریاد، التجا، ریکویسٹ، گزارش. اور آسان کر دوں، دعا ہے ہمارے دلوں کا میسج. ہم چاہتے ہیں اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے. پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے، بزدل ہوں بہادر بنا دے، کمزور ہوں طاقتور بنا دے، بزدل ہوں شجاع بنا دے، بخیل ہوں سخی بنا دے، مفلس ہوں غنی بنا دے. تو دعا ہے ہمارے دلوں کا میسج. تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچائے. کیسے؟ تو نالائق کہنے لگا ڈائریکٹ. میں نے کہا ٹھہرو، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے. تو میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتا دو کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ ہائے ہائے ہائے. بھائی اللہ کا سب سے بڑا میسج ہے قرآن. قرآن پہلے محمد کو دیا، محمد نے بندوں کو دیا. میں نے کہا جب اللہ اپنا میسج بغیر محمد کے بندوں تک نہیں پہنچاتا تو بندہ اپنا میسج اللہ تک بغیر محمد کے کیا پہنچائے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آپ دیکھیے کچھ لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. ادھر ہم نے کہا یا رسول اللہ، کہنے لگے نہیں، مدد صرف اللہ سے مانگو. یہ عجیب بات ہے مسلمانوں. ہم نے کہا یا علی مدد، کہا نہیں، مدد صرف اللہ سے مانگو. اور تعجب کی بات یہ ہے سید چھپرا کے جوانوں کہ جو لوگ زیادہ چیختے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو، جب ان کے محلے میں مسجد بنتی ہے تو چندہ سارے محلے سے مانگتے ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. اس وقت اللہ یاد نہیں آتا. بھئی اللہ کا گھر بن رہا ہے، مانگو دعا، اللہ اینٹا ٹپکا دے، ماربل بھیج دے، چونا کلئی کروا دے. اللہ کے گھر کے لیے محلے سے مدد مانگ رہا ہے. ہم نے یا رسول اللہ کہا تو پریشان ہو گئے. نہیں یا رسول اللہ مت کہیے، شرک ہے. اللہ سے مدد مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگو. اور دیکھیے جب یہ منحوس لوگ توہین کرنے پر آتے ہیں نا، تو یہ صرف اہل بیت نہیں، رسول کی توہین سے بھی باز نہیں آتے. دیکھیے آپ اعتراض دیکھیے، ویڈیوز کھولیے، یوٹیوب کھولیے، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. کہا یا رسول اللہ مت کہو. کیوں نہ کہیں؟ اب سنیے گا اعتراض. کہنے لگے جنگ احد میں
हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए, रसूलुल्लाह के 2 दांत शहीद हुए, तो नऊज़ बिल्लाह जो रसूल खुद को नहीं बचा सके वो आपको क्या बचाएंगे? हाय हाय हाय। मैंने कहा सुन मनहूस, अभी यजीदी कारखाने में कोई ऐसा सवाल ही नहीं बना जिसका जवाब हुसैनी ना दे सके। सुनिएगा, तारीखी जवाब दे रहा हूं, मेरे साथ बोलना। कहा या रसूलुल्लाह मत कहो। क्यों? कहा जंगे उहद में उनके दंदान शहीद हुए, तो जो रसूल खुद को नहीं बचा सके वो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अच्छा, या अली मदद कहें? कहा नहीं, या अली मदद भी मत कहिए। क्यों भाई? कहा मस्जिद में उनको ज़रबत से शहीद किया गया, तो नऊज़ बिल्लाह जो अली खुद को नहीं बचा सके वो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अच्छा, या हसन कहें? कहा नहीं, या हसन भी मत कहो। क्यों? कहा उनको जहर देकर शहीद किया गया, जो खुद को नहीं बचा सके वो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अच्छा, या हुसैन तो कहने दो। कहने लगे या हुसैन भी मत कहिए, उनको करबला में शहीद किया गया, तो जो खुद को नहीं बचा सके वो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा तो फिर क्या कहें? कहा सिर्फ या अल्लाह कहो, सिर्फ या अल्लाह कहो, सिर्फ या अल्लाह कहो। मैंने कहा अगर ऐसी बात है मुल्लाओं, तो आज के बाद या अल्लाह भी मत कहना, इसलिए कि जो अल्लाह अपने नबी को नहीं बचा सका, अली को नहीं बचा सका, वो मौलवी को क्या बचाएगा? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई नऊज़ बिल्लाह जो अल्लाह अपने नबी के दांत को ना बचा सका, मौलवी साहब को कैसे बचाएगा? तो फिर तो या अल्लाह कहना भी बंद करना पड़ेगा। असल में ये बोझ है मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि इन्हें इनके नाम गवारा नहीं है। अल्लाह कह रहा कुल, मेरे हबीब आप इन लोगों से कह दो, आओ अली वालों से सुनो नबी की अजमत क्या है। तुमने तो नबी की अजमत को समझा ही नहीं, तुम तो अब तक जुल्फों में उलझे हुए हो हैं? तुम्हारे आप जाइए, जो सीरतुन नबी के प्रोग्राम होते हैं उसमें नबी की कितनी सीरत पढ़ी जाती है। खाली जुल्फों का तस्करा, खाली हुजूर कंगा ऐसा करते थे, सुरमा ऐसा लगाते थे, कपड़े ऐसे पहनते थे, इत्र ऐसे लगाते थे। नबी की अजमत तो भूल ही गया, सिर्फ ये बता रहा है नबी की जुल्फे ऐसी, सुरमा। अच्छा अजीब बात है ना, मौलवी जब ये कहता है कि नबी सुरमा लगाते थे, नबी कंगा करते थे, तो मौलवी से पकड़कर पूछना कि मौलवी ये भी बता कि नबी की आंखों में सुरमा कौन लगाता था? हाय हाय, है? नबी के बालों में कंगा कौन करता था? तुम्हें तो सीरत रसूल बयान करना भी नहीं आई है अब तक। तवज्जो, हमसे कहते आप लोग तो हर वक्त अली अली करते हैं। मेरी जान, हम अली अली करके तुम्हें नबी नबी करने का शऊर बताते हैं। हाय हाय, हम दुनिया को बताते हैं कि जिस नबी का अली ऐसा, अल्लाह जाने उस अली का नबी कैसा होगा। हम दुनिया को अजमत मुस्तफ़ा समझाते हैं। तवज्जो, अल्लाह कह रहा कुल, मेरे हबीब आप इन लोगों से कह दो, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। नहीं पहुंचे आपने इस जुमले को बहुत आसानी से ले लिया। अल्लाह अपनी तौहीद का फकत ऐलान नहीं करवा रहा है। तौहीद क्या है जवानों? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय उस एक अल्लाह के। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के वादहू ला शरीक के। इस अकीदे को कहते हैं तौहीद। आप नहीं पहुंचे अब तक। अल्लाह सूरह तौहीद में अपने नबी को अपनी तौहीद का गवाह बना रहा है। अरे बहुत आसानी में ले लिया ये जुमला जवानों, तुमने नहीं पहुंचे अब तक। गवाह किसको कहते हैं? अल्लाह अपने नबी को अपनी तौहीद का, अल्लाह एक है, इसका गवाह बना रहा है अल्लाह मोहम्मद को। अब तक जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम, जो नहीं पहुंचे वो आप बोलेंगे।
بھائی میں تقریباً 2021 میں آیا تھا یہاں خمسہ پڑھنے، ہے ناز میں بھائی، مدر بھائی 2021 میں آیا تھا. اب 2021 میں غالباً امامت پر میری گفتگو ہوئی تھی. اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ میں امامت پر میں نے گفتگو کی، اس کا گواہ کون ہے؟ تو مظہر بھائی کہیں گے میں گواہ ہوں، عزم بھائی کہیں گے میں گواہ ہوں. کیوں؟ یہ کیسے گواہ ہو گئے؟ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب میں اسی اذا خانے سے 2021 میں مجلس پڑھ رہا تھا تو یہ لوگ موجود تھے، نہیں پہنچے آپ. جب میں مجلس پڑھ رہا تھا تو یہ میری مجلس سن بھی رہے تھے، مجھے دیکھ بھی رہے تھے. تو گواہ وہ ہوتا ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اب بھی نہیں پہنچے. اللہ ایک ہے، اس کا گواہ ہے محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ میرے سینے میں اس وقت جذبات کا ایک سمندر ہے جو نکلنا چاہتا ہے، مگر میں نکال دوں گا تو بہتوں کا پیمانہ ظرف چھلک پڑے گا. میں اپنے جملوں کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ ایک ہے، اس کا گواہ ہے محمد. قل هو اللہ احد. میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اللہ ایک ہے. سنیے گا، توحید کے دو گواہ ہیں. اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں. ایک گواہ ہے خاموش اور ایک گواہ ہے بولتا ہوا. ایک ہے شاہد صامت، ایک ہے شاہد ناطق. ایک خاموش گواہ، ایک بولتا ہوا گواہ. خاموش گواہ کون ہے؟ قرآن مجید. بولتا ہوا گواہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ. تو بھائی اللہ کی توحید کے لیے دو گواہی ہے، ایک قرآن کی گواہی، دوسرا محمد کی گواہی. تو اب محمد کی رسالت کے لیے بھی تو گواہ چاہیے. ہائے ہائے ہائے، رسول کی رسالت کے لیے بھی تو گواہ اللہ ایک ہے، اس کا گواہ محمد. اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا گواہ کون ہوگا؟ تو جاؤ جا کر قرآن پڑھو. اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب، یہ کافر جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. ان سے کہہ دو کہ آپ کی رسالت کے لیے تو ایک اللہ خود گواہ ہے. آپ کی رسالت کا تو ایک خود اللہ گواہ ہے. اور دوسرا گواہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. اب جاؤ مسلمانوں، جا کر ڈھونڈو کس کے سینے میں پورے کتاب کا علم تھا. اس کے سینے میں جس کو 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکا، یا اس کے سینے میں جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا سلونی سلونی. جو سمجھ گئے وہ تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد مان. ایک اور بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. دوسرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. کون ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے؟ کون ہے جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا سلونی سلونی. جاؤ قرآن پڑھو. اللہ سورہ واقعہ میں فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن عزت والا قرآن ہے. یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا یہ عزت والا قرآن. ایک بات سمجھ میں آ گئی، قرآن عزت داروں کے لیے نازل ہوا ہے، ذلیل خروں کے لیے نہیں. یہ قرآن کے جملے ہیں. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ عزت والا قرآن ہے. یہ قرآن ہے کہاں؟ یہ کتاب عزت والی کتاب ہے.
مگر یہ کتاب ہے کہاں؟ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے سورہ واقعہ میں، فی کتاب مکنون، یہ کتاب کسی وہ کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ہے قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کسی کتاب مکنون یعنی کسی چھپی ہوئی کتاب کے سینے میں یہ قرآن چھپا ہوا ہے۔ تو کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب کسی وہ کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ کتاب کون ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کتاب کون ہے۔ یہ کتاب وہ ہے، اسی آیت میں اسی سورے میں اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب وہ ہے جس کے قریب کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، جس کے قریب کوئی ناپاکی آ نہیں سکتی۔ تو ظاہر ہے جب اس کتاب کے قریب کوئی نجاست آ نہیں سکتی تو یہ کتاب کسی اس کتاب کے سینے میں چھپی ہوگی جس کے قریب کوئی نجاست نہیں آ سکتی۔ تو اس کتاب کے لیے اللہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے اہل البیت، اے علی فاطمہ حسن و حسین، ہم آپ کے قریب کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو میرا نوجوان مجھ سے کیوں پوچھتا ہے کہ مولانا جب مجلس حسین ہوتی ہے تو سب کیوں نہیں آتے؟ ارے میں کیا کروں بھائی، اللہ کہہ رہا ہے ہم گندگی کو اہل بیت کے قریب پہنچنے نہیں دیں گے۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جوانوں یہ بتاؤ کہ نعرہ حیدری کا بائیکاٹ تو نہیں چل رہا ہے؟ ایسا کوئی معاملہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ اے بیٹا سب مل کر سب مل کر یہ کتاب کسی وہ کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کون ہے؟ یہ کتاب ہے کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب مبین ہے۔ تو پھر وہ جس کے سینے میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے وہ کون ہے؟ اللہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کتاب مبین جس کے سینے میں چھپی ہوئی ہے وہ امام مبین ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جب امام مبین منبر پر بیٹھا تو سب سے پہلے کہا سلونی سلونی۔ نہیں پہنچے آپ؟ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا فَاسْأَلُوا، پوچھو، کس سے؟ اہل الذکری، اہل ذکر سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر سے پوچھو، فَاسْأَلُوا، قبلہ موجود ہیں، مولانا ضیاء صاحب پوچھئے گا۔ قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے نا فَاسْأَلُوا، یہ 2 مرتبہ آیا ہے، یعنی اللہ قرآن میں 2 مرتبہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا، پوچھو پوچھو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ علی نے منبر پر بیٹھ کر 2 مرتبہ کیوں کہا سلونی سلونی۔ آئے توجہ، حکمت علی دیکھیے ہے، علی 1 مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے سلونی پوچھو، 2 مرتبہ کہا کیونکہ قرآن نے 2 مرتبہ کہا ہے پوچھو پوچھو۔ علی نے 2 مرتبہ بیٹھ کر کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔
میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ سناٹا ہے مجمع میں، سناٹا ہے مجمع میں۔ علی نے خود کہہ دیا اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں۔ اللہ اکبر، میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں۔ ایک بات یہ بتائیے، میں ایک طالب علم ہوں، علی کے در کا نوکر ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے علی کے علم کے آگے، جو کچھ ہے وہ شاہ نجف کا صدقہ ہے، پر میرے جیسا طالب علم اگر آج سید چھپرا کے اس سادات کی بستی میں ممبر پر بیٹھ کر اگر میں کہوں مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، تو مجھے یقین ہے کہ مجھ سے معیاری سوالات کیے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسے سوالات کیے جائیں گے جس کا کچھ سٹینڈرڈ ہو، جس کا کچھ معیار ہو۔ غیر معیاری سوال مجھ سے نہیں کیا جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے جیسا طالب علم اگر ممبر پر بیٹھ کر کہے پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، تو لوگ مجھ سے اسٹینڈرڈ کوسچنز کریں گے، معیاری سوالات کریں گے، مگر وہ جو شہر علم کا دروازہ ہے، ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچے آپ۔ وہ جو شہر علم کا دروازہ ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حدیث یہاں اسٹاپ نہیں ہوئی۔ اچھا ایک بات بتائیے، نبی نے یہ کہہ دیا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، تو بات تو سمجھ میں آ گئی ہمارے، ہے نا؟ کلیئر ہے کنسپٹ کہ بھائی نبی شہر ہے، علی دروازہ ہے، یعنی کہ شہر میں آنا ہے تو دروازے سے آنا ہوگا۔ یہ بات تو کلیئر ہے نا؟ نبی اگر کچھ اور جملہ نہیں بھی کہتے تو یہ بات انڈرسٹوڈ تھی، سمجھ میں آنے والی تھی کہ نبی جب کہہ رہے ہیں وہ شہر ہے، علی دروازہ ہے، تو یہ شہر علم میں آنا ہے تو علی کے دروازے سے آنا ہوگا۔ مگر نبی نے یہ کہہ کر اسٹاپ نہیں کیا، ایک جملہ حضور نے انکلوڈ کیا اس حدیث کے بعد فوراً۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو بھی شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے ہی آئے۔ ہائے ہائے، یہ جملہ کیا کہنے کی ضرورت تھی نبی کو؟ یہ جملہ کہنا بتا رہا ہے کہ نبی بھی جانتے تھے کہ 1400 سال میں میری امت میں ایسے ایسے منحوس پیدا ہوں گے جو کھڑکی سے جمپ مارنے کی کوشش کریں گے۔ نبی نے بتا دیا کہ اس شہر کی کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ نبی کو معلوم تھا لوگ کھڑکی بنانے کی کوشش کریں گے، اور بنایا بھی، کوشش بھی کی، دیوار بنا دیا، چھت بنا دیا، پلر بنا دیا، تالا تک بنا دیا اپنے ماموں کو، خالی یزید کو چابی بنانا باقی ہے۔ میں نے کہا جن منحوسوں کو صحیح سے لکھنؤ کی اردو کا شعور نہیں ہے وہ عرب کی عربی میں بقرادی کرنے چلے ہیں۔ اگر نبی یہ کہتے کہ انا بیت العلم، میں علم کا گھر ہوں، تو پھر میں بھی مانتا کہ جب گھر ہے تو کوئی دیوار بھی ہوگی، کوئی چھت بھی ہوگا، مگر نبی کہہ رہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، مولوی شہر کی دیوار نہیں ہوتی، شہر کی کھڑکی نہیں ہوتی، شہر کا صرف دروازہ ہوتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ اچھا آپ دیکھیے، علم پر اتنا زور دیا ہے اسلام نے اور اللہ کے رسول نے کہ حضور فرماتے ہیں، میرے بچوں جوانوں سب سننا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، نبی فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم مستحب نہیں ہے، مستحب کہتے ہیں آپشنل۔ عطر لگا کر نماز پڑھنا یہ ہے مستحب، لگا کر نماز پڑھی تو ثواب، اور نہیں لگایا تو عذاب نہیں ہے۔ نماز شب تہجد بے پناہ ثواب ہے مگر مستحب ہے، واجب نہیں ہے، پڑھا تو ثواب اور نہیں پڑھی تو عذاب نہیں ہے۔
مگر فرض اس عبادت کو کہتے ہیں، واجب اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے ترک کرنے والے پر عذاب ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا، حضور کہہ رہے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ The seeking of knowledge is compulsory for every Muslim man and woman۔ فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جاہل رہ رہا ہے وہ اللہ کے عذاب کے گھیرے میں ہے، اور جو جاہل مرے گا اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا، فرض کو ترک کیا ہے۔ توجہ، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نبی نے علم کو فرض قرار دیا، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل اسی نبی کی امت میں ہیں۔ کیوں بھائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ جس نبی نے علم کو فرض قرار دیا، سب سے زیادہ جاہل اس نبی کی امت میں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو میں سامنے کی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسلمانوں میں بڑے بڑے تعلیمی اجلاس ہوتے ہیں، ایجوکیشنل کانفرنسز ہوتے ہیں، میں نے بھی شرکت کی ہے کئیوں میں۔ تو اکثر مولوی حضرات ایک روایت، حالانکہ علم الرجال میں مولانا ضیاء صاحب تصدیق کریں گے، مولانا مظہر صاحب، علم الرجال میں یہ روایت کمزور اسٹیٹس کی ہے۔ حدیث کے جو ہیں، حدیث کے درجات ہوتے ہیں، سب سے لو اسٹیٹس کی جو حدیث ہوتی ہے روایت، اسے کہتے ہیں موضوع۔ موضوع کے اوپر جو حدیث کا درجہ ہے وہ ہے ضعیف، ضعیف کے اوپر جو حدیث کا درجہ ہے وہ ہے حسن، حسن کے اوپر جو حدیث کا درجہ ہے وہ ہے حسن لغیرہ، اس کے اوپر جو حدیث کا درجہ ہے وہ ہے حسن لذاتہ، اس کے اوپر جو حدیث کا درجہ ہے وہ ہے صحیح لغیرہ، اس کے اوپر جو حدیث کا درجہ ہے وہ ہے صحیح لذاتہ، اس کے اوپر جو حدیث کا درجہ ہے وہ ہے حدیث مشہور، اور سب سے ٹاپ درجے کی حدیث ہے وہ ہے حدیث متواتر، جس کا انکار کرنے والا کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث ثقلین جو نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ یہ حدیث متواتر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ایک روایت مولوی چیخ چیخ کر پڑھتا ہے، اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، مگر بہت چیخ کر پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے بھی سنی ہوگی، کیا ہے وہ روایت؟ مولوی صاحب پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور حضور نے نہیں، حضور نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا۔ کہاں تک جانا؟ چین تک۔ مجھے ایک بات بتاؤ، سادات کی بستی ہے سیدوں، عربی میں جو حروف تہجی ہے، الف سے یا تک، الف با تا تھا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد عین غین فا قاف کاف لام میم حمزہ نون واو دو چشمی ہا ہا یا، یہ بتاؤ ان حروف تہجی میں کیا چا کوئی الفابیٹ ہے؟ چا کیا عربی کا الفابیٹ ہے؟ عربی کا حرف ہے؟ نہیں، چا ہے فارسی کا حرف، چا عربی میں نہیں ہے، یہ پرشین کا الفابیٹ ہے۔ تو جب چا عربی میں ہے ہی نہیں تو نبی نے کیسے کہہ دیا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا؟ رسول عربی، قرآن کلام کتاب عربی، تو حضور نے یہ کیسے کہہ دیا چین تک جانا؟ کیا کرنے جائیں گے بھائی چائنا؟ کیا کرنے جائیں گے چائنا بتاؤ؟ جوڈو کراٹے سیکھنے جاؤ گے، مارشل آرٹ سیکھنے جاؤ گے، ہکا نوڈلز بنانے سیکھو گے، کس لیے؟ ورنہ 1400 سال میں مجھے بتا دو کوئی اسلامک علمی یونیورسٹی بنی ہو چائنا میں تو مجھے بتاؤ، جہاں پوری دنیا سے طلاب جا کر علم حاصل کر رہے ہوں؟ نہ۔ تو نبی نے کیسے کہہ دیا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا؟ اصل میں جو روایت کے حقیقی لفظ ہیں جو چھپائے جاتے ہیں، وہ لفظ یہ نہیں ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ چین تک جانا، حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا۔ اب کیا ہے سین؟ کیا ہے سین؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے نبی کو یاسین، ہائے ہائے، توجہ ہے، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے سین، توجہ، اپنے نبی کو کہہ رہا ہے سین، یعنی نبی کہہ رہے ہیں علم حاصل کرنا ہو تو مجھ تک آنا۔ پھنس گیا مولوی،
اگر علم حاصل کرنے نبی کے شہر تک جائیں گے تو دروازہ علی ہے، علی کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ پرابلم اس بات کا ہے کہ دروازہ علی ہے، تو جب علی کے دروازے تک نہیں آیا تو جگہ جگہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ نبی فرما رہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تو علم کا جو مدینہ ہے نا وہ مدینے میں ہے، توجہ، اور اس کا دروازہ نجف میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کوہ نجف کا جو حقیقی نام ہے، جو قدیمی نام ہے، وہ ہے کوہ سینی۔ جو در نجف پہنتے ہم لوگ، یہ قدرتی طور پر جب یہ پتھر وادی السلام میں بنتا ہے، جب بارش کے قطرے برستے ہیں، تو اس در نجف کا اصل نام ہے کوہ سینی۔ سین جو ہے یہ نجف کا نام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اور کیسے کھول کر پڑھوں؟ نبی کہہ رہے سین تک جانا، توجہ، نبی خود فرما رہے میں علم کا شہر ہوں، تو یہ کیسے کہیں گے؟ بھائی نبی جب کہہ رہے علم کا شہر میں ہوں تو مجھ تک آؤ، یا یہ کہیں گے کہ چائنا جاؤ؟ مجھ تک آؤ، میں علم کا شہر ہوں، میرا دروازہ علی ہے۔ آپ کو معلوم ہمارے اہل سنت برادران کے ایک بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، ان کے یہاں جو فقہ کے 4 مسالک ہیں، احناف، حنابلہ، شفاوی، مالکی اور حنبلی، تو امام احمد بن حنبل، اور دیکھیے ہم علی والے امام احمد بن حنبل کی ہم بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنیوں کا فقہ کا پہلا وہ امام ہے جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا۔ نہیں پہنچے آپ؟ اس سے پہلے مسلمان جہالت کے اس دلدل پر کھڑا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہ علی کا بغض بو دیا گیا تھا کہ مسلمان مولا علی کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کرتا تھا۔ یہ پہلا سنیوں کا فقہ کا امام ہے جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا، اور یہی سنیوں کے فقہ کا وہ پہلا امام ہے جس نے یزید کو ڈکلیئر کافر کہا، پہلی مرتبہ کفر کا فتویٰ دیا، اور خود بھی یزید پر لعنت کی اور لعنت کرنے کا حکم بھی دیا۔ اور آپ لوگوں کی خاموشی توڑنے کے لیے ایک ان کا چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ امام احمد بن حنبل کی ہم لوگ تعظیم کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن احمد۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن احمد اپنے بابا کے پاس بیٹھے، احمد بن حنبل کے پاس، اور کہنے لگے بابا مجھے 20 بزرگ صحابہ کا نام لکھوائیے جو سب سے بڑے بڑے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، مجھے ان کا نام لکھوائیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے تقریباً 20 بڑے صحابہ کا نام لکھوایا، مگر اس میں علی کا نام نہیں لکھوایا۔ تو عبداللہ ابن احمد نے ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھ کر کہا بابا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے دل میں علی کا اتنا بغض بھرا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا وہ کیوں؟ کہا آپ نے مجھے 20 بڑے صحابہ کا نام لکھوا دیا مگر اس میں کہیں پر بھی علی کا نام نہیں لکھوایا۔ تو امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر جواب دیا بیٹا عبداللہ تو نے مجھ سے صحابہ کا نام پوچھا ہے، اہل بیت کا نہیں۔ تو نے مجھ سے صحابہ کا نام پوچھا ہے، علی تو اہل البیت میں شامل ہے، اور صحابیت کا اہل البیت پہ کیا قیاس؟ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ توجہ، بس یہ ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے پاس ایک منافق آیا اور ایک علی والے کو ساتھ لے کر آیا، اور چاہتا یہ تھا کہ علی والے کا دل جلائے، حالانکہ اس منحوس کو پتا نہیں تھا کہ جلنا تو ان کا مقدر ہے، ہمیں کون جلائے جو آگ پر یا حسین کہتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں۔ توجہ، آیا اور منافق آنے کے بعد کہنے لگا ہے امام احمد بن حنبل ایک سوال ہے آپ سے۔ حضرت احمد بن حنبل نے کہا کیا سوال ہے؟
کہا یہ بتائیے کہ جبریل نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا 12,000 مرتبہ۔ وہ منافق کہنے لگا میں نے تو سنا ہے کہ قرآن کی آیتیں 6,666 ہیں، تو یہ 12,000 مرتبہ جبریل نبی کے پاس کیا کرنے آیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کبھی حسنین کا درزی بن کر آیا، کبھی جھولا جھولانے آیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ! ایک مرتبہ پریشان ہو کے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے، ایک مرتبہ اپنی مروانی گرگٹی نگاہ گھمائی، علی والے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا اچھا احمد بن حنبل یہ بتائیے جبریل نبی کے پاس تو 12,000 مرتبہ آیا، یہ بتائیے کہ علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا؟ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا 24,000 مرتبہ۔ اب منافق پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا بات ہے، جبریل نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آیا، علی کے پاس 24,000 مرتبہ کیسے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا منافق تجھے نہیں پتا نبی شہر ہے، علی دروازہ ہے، تو جو شہر میں آئے گا دروازے سے وہ لوٹ کر جائے گا بھی دروازے سے۔ بیٹا جس کے دل میں جتنی محبت علی ہے دونوں ہاتھ بلند کرے گئے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جو آئے گا دروازے سے وہ لوٹ کر جائے گا بھی دروازے سے، تو جو نبی کے پاس 1 مرتبہ آتا ہے وہ علی کے پاس 2 مرتبہ آتا ہے۔ علم، توجہ! افسوس کی بات ہے کہ علی جیسا عالم موجود ہے، اور جو بیٹھ کے مولا میرا کہہ رہا ہے کہ کہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں۔ میں کیا بتاؤں آپ سے کہ کس طرح کے بے تکے سوال کیے گئے۔ مولا نے شکوہ کیا ہے کہ پروردگار میرے پاس جتنا علم تھا لوگوں نے مجھ سے ویسا سوال نہیں کیا۔ علی کہہ رہے تم کہو تو پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں۔ ایک منحوس کھڑا ہوا مجمع سے، منحوس کا نام مت پوچھئے گا، کمرے میں آ کے پوچھئے گا میں بتا دوں گا۔ ہاں حکمت ہے، ہنس دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ منحوس کون تھا۔ یزید کے ایک بہت بڑے سپاہی کا باپ، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ یزید کے لشکر کے بہت بڑے سپاہی کا باپ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ ایک اور منحوس اٹھا، اس نے کہا یہ بھی بتا دیجئے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ میرے مولا کو جلال آیا۔ اب منافق کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بتا بے غیرت، اگر میں نے تجھے ستاروں کی تعداد بتا دی تیری اوقات ہے کہ تو جا کر چیک کر سکے؟ تو جا کر گن سکے؟ گبن انگریز رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ کیسے بدقسمت لوگ تھے علی کے دور میں، کہ علی جیسا عالم، علی جیسا اسکالر، علی جیسا فلاسفر، علی جیسا ایجوکیشنسٹ ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے علی سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اگر میں علی کے دور میں رہتا تو میں علی سے پوچھتا مولا بتائیے کہ چاند پر کیسے پہنچیں گے، بتائیے کہ الیکٹریسٹی کی انوینشن کیسے ہوگی، بتائیے کہ مریخ پر کیسے پہنچیں گے، بتائیے کہ شمسی توانائی کو، سولر انرجی کو کنٹرول کیسے کریں گے، قابو میں کیسے لائیں گے۔ میں یہ سوال کرتا۔ گبن اس نے جب نہج البلاغہ پڑھی ہے مولا علی کے خطبوں کا مجموعہ، تو اس میں جو علی کا خطبہ ہے تخلیق کائنات پر، کریشن آف دی ارتھ، کریشن آف دی یونیورس پر، جو میرے مولا نے خطبہ دیا ہے کہ کائنات وجود میں کیسے آئی، تخلیق کائنات کیسے ہوئی، علی نے بتایا کہ زمین کیسے وجود میں آئی، مٹی کیسے بنی، پانی کیسے بنا، بھاپ کیسے بنا، آگ کیسے بنی، پودے کیسے اگے، ہوا کیسے چلی۔ جب اس نے وہ پورا خطبہ پڑھا ہے تخلیق کائنات پر، تو خطبہ پڑھنے کے بعد گبن کہتا ہے میں 2 ہی نتیجوں پر پہنچا ہوں، یا تو علی نے خود یہ کائنات بنائی ہے یا یہ کائنات بن رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا۔
دو ہی نتیجوں پر پہنچا. توجہ. تو علی والو، تمہارے پاس علی کی وراثت ہے علم. تمہارے پاس علی کی وراثت ہے علم. اور اگر علم آ گیا تو تمہارے پاس دولت بھی آئے گی، طاقت بھی آئے گی. تم نے نہیں دیکھا تو آج کے زمانے میں ہی دیکھ لو. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے 57 بہنوں کا کوئی ایک لوتا بھائی ہے تو ایران ہے. تو ایران نے اپنا یہ سٹینڈرڈ کیسے بنایا؟ اپنے علم کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر. ورنہ جب 1979 میں انقلاب اسلامی وجود میں آیا، امام خمینی کا انقلاب برپا ہوا تھا، تو یہی امریکہ تھا جو اس وقت کہتا تھا کہ ایران کو کوئی ہتھیار نہ بیچے. اور آج وہی امریکہ کہہ رہا ہے ایران سے کوئی ہتھیار نہ خریدے. آج دنیا دیکھ رہی ہے ایک 83 سال کا بوڑھا شیر، ہائے ہائے، بڑے بڑے منافق اور مشرک کافر جوانوں کی نیند جس نے حرام کر دی. کس بنیاد پر؟ علمی بنیاد پر. جب یہ 12 دن کی جنگ ہوئی، اچھا دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے کہ جنگ بھی ہوئی تو 12 ہی دن. یعنی دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ آج بھی 12 والے کون ہیں. ہائے ہائے، دنیا سمجھ رہی ہے. تو کیا کہا تھا ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آیت اللہ خامنائی کو میسج دیا. کیا میسج دیا؟ انکنڈیشنل سرنڈر. کیا میسج دیا؟ بلا مشروط سرنڈر کر دو. آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ہم نے کربلا کی ڈکشنری پڑھی ہے، ہماری ڈکشنری میں سرنڈر کوئی ورڈ نہیں ہے. ہم علی والے جب میدان میں آ جاتے ہیں تو یا مارتے ہیں یا مرتے ہیں، یا مار کر غازی بن جاتے ہیں یا مر کر شہید ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی سرنڈر ورنڈر کچھ نہیں ہے. پوری دنیا نے دیکھا. آپ کو پتا ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ایران نے 500 تقریباً 567 میزائل مارے ایران نے اسرائیل پر. آپ مجھے بتائیے آپ کے کسی عرب کے شیخ نے کبھی کوئی پٹاخہ بھی چھوڑا ہو اسرائیل پر؟ ایران نے 567 میزائل مارے، جس میں سے صرف 57 میزائل جا کر اسرائیل کے سینے پر گرے ہیں. 57 مارے 567. تو باقی میزائلوں کو روکا کس نے؟ کچھ کو امریکہ نے روکا، کچھ کو خود اسرائیل نے روکا، کچھ کو آسٹریلیا نے روکا، کچھ کو برطانیہ نے روکا، کچھ کو فرانس نے روکا. اور صرف انہوں نے نہیں، منافقوں نے روکا. کچھ کو سعودی نے روکا، کچھ کو قطر نے روکا، کچھ کو مصر نے روکا، کچھ کو ترکی نے روکا، کچھ کو جارڈن نے روکا. اور اتنی رکاوٹوں کے باوجود 57 میزائل جا کر اسرائیل کے سینے پر گرا ہے. یہ 57 میزائل نہیں تھا، 57 ملکوں کے چہروں پر خامنائی کا تماچا تھا. ستاون ملکوں کے چہروں پر رہبر کا تماچا تھا. سمیٹ دی میں نے گفتگو. رہبر نے بتا دیا ٹرمپ کو، نتن یاہو کو، کہ اپنی اوقات نہ بھولو. اگر تم مرحب کی اولاد ہو تو میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کی اولاد ہوں. کون ہے خامنائی؟ امام زین العابدین کے بیٹے جناب حسین اصغر کی اولاد میں سے ہیں. عابدی سید ہیں. اللہ اس سید کا سایہ تب وقت ظہور امام ہمارے سروں پر قائم رکھے. قسم خدا کی، شیعوں کے لیے اور تمام مولائیوں کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ ہم اور آپ ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جس زمانے میں خامنائی جیسا رہبر موجود ہے.
مجھے پوری دنیا میں کسی لیڈر کا ایسا نورانی چہرہ دکھا دو ہیں، اللہ جانے جس کی صورت اتنی نورانی ہے اس کی سیرت کتنی نورانی ہوگی۔ ابھی یہ میڈیا والے چلا رہے تھے کہ خامنائی رشیا بھاگ جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھگوڑوں سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بھاگتا وہ ہے جس کے اجداد میدان سے بھاگے ہوں، ہم لاپتہ نہیں لاپتہ کی اولاد ہیں۔ ہم نہ کل بھاگے تھے میدان سے نہ آج بھاگے ہیں میدان سے۔ ابھی تم نے ہمارا حملہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ ابھی تو دنیا ہمارے ڈیفینس کو دیکھ رہی ہے، ابھی تو ہم صرف ڈیفینسو موڈ میں ہیں۔ اٹیکنگ موڈ میں تو تب آئیں گے جب ہمارا وارث پردے سے آ جائے گا، اس دن دنیا کو سمجھ میں آئے گا کہ مالک اشتر کس کو کہتے ہیں۔ اس دن دنیا کو سمجھ میں آئے گا کہ علی والوں کا حملہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ علمی ترقی ہے، علم۔ علی کی وراثت اپنے چاہنے والوں کے لیے ان کا علم ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں رہ سکتا۔ اور آپ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ آل محمد سے جو دشمنی کی گئی ہے وہ ان کے علمی عظمت کی وجہ سے، ان کے علم کے وجہ سے، ان کے فضائل کی وجہ سے۔ مولا سجاد نے خود فرمایا کہ اگر قرآن میں ہماری مذمت بھی ہوتی تب بھی لوگ ہمارے اتنے دشمن نہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہیں کہ اللہ نے قرآن میں صرف ہماری عظمتوں کا ذکر کیا۔ قرآن میں ہم لوگ ہمارے عظمتوں کی وجہ سے ہمارے دشمن ہوئے، حسد کی بنا پر۔ قسم خدا کی اگر دنیا اور دنیا کے سارے مسلمان آج آل محمد کے دربار میں اگر غلامی کرتے تو یہ در بدر کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو علمی زوال آیا ہے مسلمانوں میں، یہ علمی زوال نہیں آتا۔ علی چاہتے کیا تھے زمانے سے؟ وہ علی جو رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتا ہو، اور دن میں غریبوں کے واسطے کنویں کھود کر پانی کا انتظام کر رہا ہو، اس علی کو دنیا سے کیا چاہیے تھا؟ جس کی ٹھوکر میں یہ دنیا تھی، جس کی کنیز کو فضہ کہتے ہیں، ہائے ہائے، جس کے نوکروں کو سلمان اور بوزر کہتے ہیں، جس کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، جس کی چوکھٹ پر اتر کر ستارہ سجدہ کر رہا ہو، اس کو دنیا سے کیا غرض تھی؟ علی اس دنیا کو علم دینا چاہتے تھے۔ یہ سلونی کہنا بتا رہا ہے کہ علی امت کی جہالت مٹانا چاہتے تھے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ علی کے چوکھٹ پر آئے مگر علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دروازے کو جلانے کے لیے آئے، لکڑیاں لے کر آئے۔ علی کی دشمنی کیا تھی؟ کسی کا کیا نقصان کیا تھا میرے مولا نے؟ علی کے خون سے محراب کو رنگین کر دیا گیا، در سیدہ پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں، علی کے بیٹے کے جنازے پر تیر برسایا گیا۔ اور آج 28 رجب ہی کی تاریخ تھی، 60 ہجری کا زمانہ تھا کہ علی کے لال کو مجبور کر دیا گیا کہ علی کا لال اپنے نانا کا وطن چھوڑ دے۔ یزید نے حاکم مدینہ ولید کے نام اور مروان کے نام پر خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حسین سے بیعت طلب کرو، حسین سے میری بیعت مانگو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر! نواسہ رسول کو پیغام آیا ولید کے دربار سے۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب کو خط دکھایا۔ شہزادی نے فرمایا، بھیا میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی۔ 18 بنی ہاشم کے شہزادے حسین کے گرد پہرا کیے ہوئے،
اکبر جیسا جوان، قاسم جیسا بھتیجا، اون و محمد جیسے بھانجے، عباس جیسا بھائی۔ زینب نے 18 شہزادوں کو بلایا، کہا کہ میرے بھیا کا پہرا دے کر پہرے دار بن کر دربار تک جاؤ۔ عزادارو، عباس پہرا دے کر ہیں، اکبر پہرا دے کر ہیں، قاسم پہرا دے کر، اون و محمد پہرا دے کر۔ حسین دارالعمارہ تک پہنچے۔ ایک مرتبہ حسین نے شہزادوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا کیا میں آپ کے ساتھ اندر نہیں جا سکتا؟ حسین نے کہا نہیں عباس یہیں ٹھہرو، اگر میری آواز بلند پانا، جب میری آواز بلند ہو اس وقت اندر چلے آنا۔ حسین دربار میں گئے، کہا بتا ولید کس لیے بلایا ہے؟ کہنے لگا نعوذ باللہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کا خط آیا ہے، انہوں نے آپ سے بیعت طلب کیا ہے، آپ ان کی بیعت کریں، حکم بھیجا ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ، کیا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے؟ یہ بہت بڑا جملہ تھا امام حسین کا، کوئی بہت بڑا خطبہ نہیں دیا، ایک جملہ کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے۔ حسین نے پوری تاریخ نچوڑ دی۔ حسین نے ایک لفظ میں بتا دیا کہ فرشتوں کے ساتھ کھیلنے والا کتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کی بیعت نہیں کرتا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے گا۔ کہا حکم یہی ہے کہ آپ بیعت کریں، ہم مجبور ہیں کہ آپ سے زبردستی بیعت لیں۔ امام حسین نے کہا اگر بیعت مانگنا ہے تو آج رات کے اندھیرے میں کیوں مانگ رہا ہے، کل مسجد میں دن کے اجالے میں بیعت مانگنا۔ یہ کہہ کر حسین جانے لگے تو مروان نے ولید سے کہا کہ ولید یہی وقت ہے کہ حسین کی گردن اڑا دے، حسین کو قتل کر دے۔ ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا کہ علی کے لال کو غیظ آیا، مروان کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی بدچلن ماں کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا، تو میرا خون بہائے گا؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ عباس دارالعمارہ کے اندر داخل ہوئے اور ایک مرتبہ امام کے پاس پہنچے اور ہاتھ تلوار کی نیام میں اپنے ہاتھوں کو رکھا اور کہا مولا حکم دیجئے تو ابھی میں ان کی گردنیں اڑا دوں۔ حسین نے کہا نہیں عباس ٹھہرو، صبر کرو۔ امام نکلے ہیں، ایک مرتبہ بہن کے پاس آئے، زینب نے کہا کہ بھیا کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اب حسین کو نانا کا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ آزادارو، حسین نے شہزادی کو حکم دیا کہ سامان سفر تیار کرو۔ ایک مرتبہ نانا کے روضے پر گئے اور نانا کے روضے پر آ کر کہنے لگے نانا آپ کا نواسا رخصتی چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نانا کے روضے سے ایک فہرست لے کر آئے اور حسین نے آ کر شہزادی کو فہرست دکھایا کہ فقط یہی افراد ہمارے ساتھ سفر میں چلیں گی، فقط یہی عورتیں ہمارے ساتھ سفر میں چلیں گی۔ ہاں عزادارو، جب راتوں کو بیویوں نے تیاریاں شروع کی ہے نا تو ساری بیویاں بے چین تھی، ام لیلہ بے چین تھی، ام فروہ بے چین تھی، رباب بے چین تھی، کلثوم بے چین تھی کہ کیا پتا مولا ہمیں لے کر چلیں گے کہ نہیں چلیں گے۔ مگر معلوم ہے عزادارو، انہی بیویوں میں ایک بیوی تھی، ایک کمسن بیوی تھی جس کو اطمینان تھا کہ میرا بابا مجھے لے کر ضرور جائے گا، میرا بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ عزادارو، وہ بیوی کوئی اور نہیں، وہ فاطمہ صغریٰ ہے۔ عزادارو، صغریٰ کو یقین تھا کہ میرے بابا مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مگر ہاں عزادارو، جب 28 رجب کی صبح نمودار ہوئی، قافلہ تیار ہوا، حسین نے ساری بیویوں کو اجازت دی مگر صغریٰ کو اجازت نہیں ملی۔ عزادارو، صغریٰ کبھی زینب کے پاس جاتی ہے، صغریٰ کبھی کلثوم کے پاس جاتی ہے، پھوپھی اماں مجھے اجازت دلا دو۔ عزادارو، اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ صغریٰ کو سمجھانے کے لیے
حسین نے اکبر کو بھیجا، اکبر تو جا کر سغرا کو سمجھا۔ عزادارو اکبر آئے، بہن کو سمجھانے لگے۔ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بھیا یہی چاہتے ہو نا کہ میں سفر میں نہ جاؤں؟ بابا کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، میں سفر میں نہیں جاؤں گی بابا بھیا، مگر مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اکبر نے کہا بہن کیسا وعدہ؟ سغرا نے بھائی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا بھیا سر پہ اگر صحرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں زادارو، حسین رخصتی لے رہے ہیں، ایک مرتبہ بھائی کے بہن کے گود میں ہاں ننھا بھائی آیا، اصغر کی عمر ابھی 40 روز کی ہے۔ ارے سغرا کے باہوں میں آئے، اصغر جاتے نہیں ہیں۔ زینب نے چاہا، اصغر زینب کے گود میں نہیں گئے۔ کلثوم نے چاہا، کلثوم کے گود میں نہیں گئے۔ رباب نے چاہا، رباب کے گود میں نہیں گئے۔ راوی کہتا ہے اللہ جانے حسین نے آ کر اصغر کے کان میں کیا کہا۔ ارے بچہ باپ کے آغوش میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے شاید حسین نے اصغر کے کان میں کہا ہو بیٹا اگر تو نہیں چلے گا تو حرملہ کا تیر میرے سینے پر۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں زادارو، قافلہ تیار ہوا۔ ایک مرتبہ شہزادی ام البنین آئی، مولا حسین سے اجازت لے کر عباس کے ہاتھوں کو پکڑا کہ عباس میرے ساتھ چلو۔ عباس کہتے اماں کہاں چلنا ہے؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ ارے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا، قبر رسول پر لے کر آئی، آ کر کہنے لگی عباس ایک ہاتھ مزار رسول پر رکھو، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو۔ عباس نے کہا اماں کیا ہو گیا؟ کہا عباس قسم کھاؤ جب تک تیرے بازو سلامت ہیں فاطمہ کی شہزادیوں کی چادریں۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں زادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں زادارو، قافلہ تیار ہونے لگا۔ میں کہوں گا عباس زینب کی رضا کی اتنی پرواہ ہے آپ کو، ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھو۔ ارے زینب ہے، شمر کا تازیانہ ہے، زینب فرات کا روک کر کے آواز دے رہی ہے عباس کہاں ہو؟ اجرکم من اللہ۔ ہاں زادارو، بس 2 منٹ میں نے مصائب تمام کر دیے۔ ہاں زادارو، قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے بیت الشرف سے عباس علمدار باہر نکلے۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں پردے کا انتظام کیا گیا، چادروں کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے بیویاں باہر آنے لگی۔ عزادارو سنو گے، جناب ام کلثوم باہر آئی، عباس نے بڑھ کر استقبال کیا۔ ام فروا گھر سے باہر آئی، قاسم نے بڑھ کر استقبال کیا۔ ام لیلا گھر سے باہر آئی، اکبر نے بڑھ کر استقبال کیا۔ عزادارو ہاں، مگر جب علی کی بیٹی زینب گھر سے نکلی ہے تو ایک مرتبہ میرا مولا حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، سجاد کو قریب بلایا، بیٹا سجاد پھوپھی اماں کو سوار کرو۔ میں کہوں گا مولا آپ خود کیوں نہیں سوار کرتے؟ شاید حسین جواب دے کہ وہی سوار کرے گا زینب کو جو 11 محرم کو سواری پر سوار کرے گا۔ ہاں زادارو، مدینہ ویران ہو گیا، آل محمد۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.